ماریا مجھے نہیں لگتا کہ یہ محض زیادتیوں کا اظہار ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کو بھی یہ آفر تھی, اگر وہ ایک فون کر لیتے تو فارم 47 ان کا بھی تیار تھا, لیکن انہوں نے یہ کرنا گوارا نہیں کیا. جس طرح نثار چیمہ صاحب نے جو وزیر آباد سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سیٹ جیت کے اور جیتی ہوئی سیٹ کا انہیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کی گئی, انہوں نے گوارا نہیں کیا. بہت سارے لوگوں نے گوارا نہیں کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ منتخب نہیں ہوئے تو لہٰذا اسمبلی میں بیٹھنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہار گئے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت کے جانے کی باتیں ہیں, یہ تو اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, یہ وہ والی, کیونکہ یہ فارم 47 کے ذریعے بنائی گئی حکومت. بہت سارے لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, وزیر ہیں, مشیر ہیں, وہ سارے کے سارے الیکشن ہار چکے تھے اور الیکشن ہارا ہوا انہیں جتوایا گیا. اس کے بعد اسی کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہارے ہوئے الیکشن کے نتیجے میں ایک سینٹ بھی وجود میں آ رہا ہے. تو ایک جعل سازی کا سلسلہ جو الیکشن سے 8 فروری 2024 کو شروع ہوا تھا وہ مسلسل جاری ہے, اور پھر وہ الیکشن کے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. جب یعنی کبھی کوئی حلقہ کھول دیا جاتا ہے, کبھی کوئی حلقہ کھول دیا جاتا ہے, کہیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ووٹ تھے جو جن کی وجہ سے کوئی کینڈیڈیٹ جیتا تھا دراصل وہ ووٹ تو مسترد کر دیے جانے تھے. تو جب آپ اس طرح کا پرابلم چل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت اسٹرانگ فوٹنگ پہ تو نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی محتاج ہے جنہوں نے فارم 47 بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو جب یہ فارم 47 بنا ہوا فارم 47 ہوگا, کسی کا دیا ہوا فارم 47 ہوگا, تو حکومت کے اندر کبھی بھی وہ سیدھا پن اور وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کبھی بھی نہیں بن پائے گی. دوسری دیکھیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے اس کا طرز عمل ذرا ملاحظہ فرمائیے. طرز عمل یہ ہے کہ اس حکومت نے جو پہلی باقاعدہ بریفنگ ہوئی ہیں وہ سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور ان کی ٹیم نے دی ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک منتخب حکومت جو آؤٹ گوئنگ نگران حکومت کی بریفنگ پہ چل رہی ہوگی, اور ہم اس نگران حکومت کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیسے بنی اور کیسے چلی. صحیح. تو جب اس کی بریفنگ پہ چلے گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں ہے, یہ ملازمت کی کوئی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی نوکری ہے, یہ کوئی جمہوریت کے جمہوری طور پہ منتخب حکومت والی بات اس میں کوئی نظر نہیں آتی. اور کروں گا کہ خود جب اگر آپ آج بھی جیسے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کیسز لے کے پہنچ گئے ہیں الیکشن ٹریبیونلز میں, آج ٹریبیونلز تھوڑی سی اچھی رفتار سے کام کرنا شروع کر دیں تو یہ جو آدھی مسلم لیگ نون ہے جو سو کالڈ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے ابھری ہے وہ تو ہو ہی نا. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امپوسٹر سنڈروم کہوں گی میں تو اس کو, جو ان لوگوں کی جو ساری بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے, پی ٹی آئی سر آج بظر باز صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملے جب صحافیوں سے تو وہ رپورٹنگ بھی ہوئی. لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں, انہوں نے تھوڑی سی گیئر جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. آج ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی خاص طور پہ جس میں ڈائریکٹلی وہ آ گئے ہیں سامنے اور اب باقاعدہ نام لینے لگے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ سپیس بن رہی ہے تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ ساتھ ساتھ کچھ لوگ کی سزائیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, جو کیسز ہیں ان میں جو کنوکشنز تھیں اس پہ ہم پیش رفت دیکھ رہے ہیں. مریم مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ جی جی مظہر صاحب آپ سے. اچھا, وہ آپ نے مثال اچھی دی, لیکن وہ یہ بھی انہوں نے اتنے فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے کہ انہوں نے برابر والی سیٹ میں فیض صاحب بیٹھے تو ان کو بھی اتار دیا انہوں نے اور تیز کر دی ہے. لیکن ان کو ڈیفینیٹلی دیکھیے جس طرح ہمارے یہاں کیسز بنائے جاتے ہیں پاکستان میں اسی طرح کیسز ختم کیے جاتے ہیں. جب آپ کیسز اسٹرانگ فوٹنگ کے نہیں بناتے اور پولیٹیکل کنسیڈریشن سامنے ہوتی ہے تو پھر وہ بہت عرصے تک سسٹین نہیں کر پاتے کورٹ کے اندر. اور جو ان کے اگر یہ 3 کیسز ختم ہو جاتے ہیں, میجر 3 کیسز ختم ہو جاتے ہیں, جس میں توشہ خانہ, سائفر کیس ہے, عدت والا کیس ہے, یہ اگر ختم ہو جاتے ہیں اور باقی بھی اس وقت اگر آپ رکھتے بھی ہیں عمران خان کو ادھر کے کیس میں اٹھا کے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہ 3 کیسز ختم ہو جائیں گے
तो वो पूरा बयानिया पिट जाएगा, जिस बयानिया की बुनियाद पे इमरान खान साहब को उठा के फेंका गया था, वो पूरा बयानिया खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत, अब आप राना सनाउल्लाह की अभी हबीब भी मिसाल दे रहे थे, बिल्कुल सही दे रहे थे। वो खुद ये कह रहे हैं कि जब आप इस तरह के केसेस बनाएंगे, इतनी वीक प्रोसिक्यूशन होगी तो फिर केस कहाँ सस्टेन करेंगे और वो रिलीज हो सकते हैं। इमरान खान अगर रिलीज हो गए तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। क्या इमरान खान जो है, क्योंकि देखिए जो ग्रैंड अलायंस इन्होंने बनाया है उसके सरबराह हैं महमूद खान अचकजई जी। अगर इमरान खान रिलीज होते हैं तो क्या महमूद खान अचकजई के साथ मिलके इमरान खान तहरीक चलाएंगे या तहरीक रोक दी जाएगी? ठीक है, और एक नई सूरत हाल सामने आएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इमरान खान, अचकजई, अख्तर मैंगल ये मिलके मुमकिन तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त होगी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग यू टर्न होगा।